ابن السقا عام آدمی نہیں تھا، حافظ قرآن تھا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر خود کوئی عالم ہو، حافظ قرآن ہو، کتنا بڑا ہی، اگر وہ خود بھی اپنے علم کی قدر نہیں کرے گا، اللہ اسے بھی ذلیل کرے گا. دوسرے کو تو چھوڑو. ابن کثیر رحمت اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، ابن السقا حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین تھا، زاہد شخص تھا. شیخ یوسف الحمدانی کی مجلس میں بیٹھتا تھا، عالم دین تھے، استاد تھے. ذہانت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ذہین ہوں، تو اس نے اپنے استاد کو ایک بات پہ کہا، چپ ہو جاؤ، تمہارے پاس علم نہیں ہے. اتنی بات کی. استاد کو چپ ہو جاؤ، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم سے تو میں زیادہ بڑا عالم ہوں. شیخ نے یوں دیکھا اور فرمایا، تمہاری پیشانی سے مجھے کفر نظر آ رہا ہے. اور ان معتبر کتابوں نے لکھا کہ اس نے ایک عیسائی عالم سے مناظرہ کیا اور مناظرہ جیت گیا، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اسلام کی حقانیت کو ایسے اس نے پیش کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. مگر اسی سفر میں قسطنطنیہ ترکی کا دارالحکومت تھا، وہاں ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی، اس کی محبت میں گرفتار ہوا. انہوں نے کہا نصرانی بن جاؤ، اس نے کہا میں نصرانی بنتا ہوں. دین اسلام کو چھوڑا، نصرانی بن گیا، اور اسی نصرانیت کی حالت میں، ایسی حالت میں مرا کہ ایک شخص نے اس سے پوچھا تھا، آپ تو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، کیا بنا؟ کہتا ہے اللہ کی قسم پورا قرآن بھول گیا ہوں، ایک آیت مجھے یاد ہے، 14ویں پارے کی پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. بس یہ دو آیتیں مجھے یاد ہیں. ان کا مطلب بھی یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب بندہ پیش ہوگا، کافر مسلمانوں کو دیکھیں گے، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی اسلام قبول کرتے، ہم بھی مسلمان ہوتے. اے میرے پیغمبر چھوڑ دیئے ان کو، کھاتے پیتے رہیں اور ان کو امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا. بس یہ دو آیتیں یاد ہیں، باقی سب کچھ بھول گیا ہوں. اور اسی کفر پہ مرتد ہونے کی حالت میں اس کا اس دنیا سے خاتمہ ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے.